مرزا جیسے دجال کئی آئے کئی مر گئے. حضور کا ذکر جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا. حضور کی شان اعلیٰ تھی، اعلیٰ ہے، اعلیٰ رہے گی. میرے آقا کا ذکر بالا تھا، بالا ہے، بالا رہے گا. کئی کتورے ایسے آئے، کئی مر گئے، کئی دفن ہو گئے، نام و نشان تک مٹ گیا. یہ بھی فتنہ مٹ جائے گا، دب جائے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آج ایک دجال نے حضور کی گستاخی کی ہے، اس کے چیلے کرچے چمچے صفائیاں پیش کر رہے ہیں. کل بھی میں ایک کلپ سن رہا تھا مفتی اظہر مسعود، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے ایک مثال دی ہے. اب میں وہ لفظ نہیں کہتا، اس نے ایک مثال دی ہے لیکن تم نے اس کو گستاخی شمار کر دیا ہے. اللہ اکبر. میں اگر تیرے خلاف بولوں، تیرے چمچے بول پڑتے ہیں. میں تیرے خلاف بولوں، تیرے چیلے چمچے بول پڑتے ہیں. تیرے مفتی کے خلاف بولوں، ان کی صفائیاں پیش کرنے لگتے ہیں. تمہاری غیرت کہاں مر جاتی ہے جب ڈنمارک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں؟ تمہاری غیرت کہاں مر جاتی ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے فٹ پاتھ پر بنا کر اس پر یہ بد دماغ لوگ چلتے ہیں؟ یہ شیطان نہیں چلتے ہیں. تو اس وقت نہیں بولا، ہاں نہ تو نے فتویٰ دیا. آج جب تیرے مولوی کی بات آئی ہے تو صفائیاں پیش کر رہا ہے. مرزا کل بھی دجال تھا، آج بھی دجال ہے. اس دجالی فتنے کو ختم کرنا ہوگا. اے اہل سنت کے بھولے والے سنیوں، لوگ تمہیں بہلا پھسلا کر حضور کے ذکر سے دور کرنا چاہتے ہیں، حضور کی محافل سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو کسی کی باتوں میں آ کے ایسا کر لو گے ایسا لگتا ہے ایسا کرو گے. آپ کی ڈھیلی آواز ہے. ہاں، خدا کے لیے اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرو. جس در سے جڑ گئے ہو نا، لاکھ ایسے لوگ آئیں، ہمیں اس در سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. اور تمہیں کیا پتا کہ صحابہ کیا ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا، ابو عبیدہ بن جراح باپ کا سر کاٹ کے لے آئے. تم اپنے مفتیوں کی صفائیاں پیش کرو. باپ کا سر کاٹ کے کان سے پکڑا ہوا ہے، کسی شاپر میں کسی تھیلے میں بھی نہیں ڈالا، اور حضور کے قدموں میں لا کے پھینک دیا. میرے آقا نے فرمایا، اے ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میرے باپ کا سر ہے، گستاخی کر رہا تھا، کاٹ کر آپ کے قدموں میں پھینک دیا ہے. تم اپنے دجال کی صفائیاں پیش کرتے رہو، تم اسے اچھا ثابت کرتے رہو. جو حضور کے خلاف بولتا ہے، ارے مجھے گالی دو برداشت ہو جائے گا، میرے ماں باپ کو گالی دو، میری ذات کے بارے میں بولو، میرے تنظیم کے بارے میں بولو، میرے لیڈر کے بارے میں بولو، سب برداشت ہو سکتا ہے. لیکن جب حضور کے خلاف انگلی اٹھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں پھوڑ کے رکھ دیں گے. اس لیے میرے ساتھیوں، ان محافل میلاد کو رسمن نہ سمجھا کرو کہ رسمن آئے بیٹھے اور چلے گئے. ہمیشہ میں آپ سے کہا کرتا ہوں، ہم نے ان محافل میلاد کا انعقاد اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو گھنٹہ دو بٹھا کر ہم صرف یہ بتاتے رہیں کہ آئیں لنگر کی یہ فضیلت ہے اور یہ کر کے آپ چلے جائیں. بس ایک دو نعتیں ہوں گی، جھوم جھوم کے نعتیں پڑھی جائیں گی. اگر ہم حضور کے نام پہ جھومنا جانتے ہیں، حضور کے نام پہ جھومنا جانتے ہیں، تو یاد رکھنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پہ سر کٹانا بھی جانتے ہیں. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. تم نے کیا حضور سے محبت کی ہے؟ حضور کے صحابی ہیں. اللہ اکبر. مسجد نبوی شریف اگر آپ کا جانا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے. اس کے کئی ستون ہیں اور ہر ایک ستون اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے. میں اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا. صرف آپ کو بات سمجھانی ہے کہ محبت کبھی دلیلیں نہیں مانگا کرتی.
ہاں، محبت کبھی دلیلیں نہیں مانگا کرتی. سالگرہ پہ ہزاروں خرچ کر دیتے ہو، چاہے بچے کی ہو، چاہے اپنی شادی کی سالگرہ ہو. کبھی کسی عالم دین سے پوچھا ہے کہ یہ خرچ کرنا کیسا ہے؟ یہ خرچ کرنا کیسا ہے؟ شادی کا ولیمہ ہو، لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. کبھی کسی شیخ الحدیث کے پاس آئے ہو کہ اتنا خرچہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کبھی کسی سے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا. اپنی مرضی جہاں آئے لاکھوں کروڑوں خرچ کر دو. اگر ہم نے چند روپے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پہ خرچ کیے ہیں، لائٹنگ پہ خرچ کیے ہیں، تو تمہیں درد کیوں اٹھا؟ تمہیں تکلیف کیوں اٹھی؟ یہ تکلیف انشاءاللہ تا قیامت رہے گی. حشر تک ہم ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی. پیچھے والوں، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد، بلند آواز سے کہیے محمد کا میلاد. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبی کے کئی ستون ہیں، ہر ستون اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے، لیکن ایک ستون ہے جس کے قریب آ کر ہمیشہ حضرت سلمہ بن اکوع نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت سلمہ بن اکوع نے یہ حدیث بھی پڑھ رکھی تھی کہ جو شخص مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھے اسے 1,00,000 نماز کا 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد نبوی میں پڑھے اسے 50,000 کا ثواب ملتا ہے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پڑھ رکھی تھی. مسجد نبوی، پوری مسجد نبوی میں جہاں بھی نماز پڑھو گے، جہاں بھی سجدہ ادا کرو گے، نماز ہو جائے گی اور 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. لیکن اے سلمہ بن اکوع، تو صرف ایک ستون کے قریب آ کے نماز پڑھتا ہے. کبھی حضرت سلمہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ انتظار کرنے لگ جاتے ہیں، انتظار کرنے لگ جاتے ہیں. وہ نماز پڑھ لے، اس ستون سے ہٹ جائے تو آگے جا کے میں نماز پڑھوں. محبت کبھی دلیل نہیں مانگا کرتی. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال ضرور بنتا ہے روحانی انداز میں کہ آپ نے یہ کس جگہ پڑھا تھا کہ اسی ستون کے قریب ہی نماز پڑھنی ہے، اسی ستون کے قریب ہی نماز پڑھنی ہے. اللہ اکبر. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم سے یہ کہنے والوں کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ جو کام صحابہ نے نسبت کے طور پہ کیے ہیں نہ، تم ان کے آج تک قریب بھی نہیں بھٹک سکے، قریب بھی نہیں بھٹک سکے، اور لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے دور کرنا چاہتے ہو. حضرت سلمہ بن اکوع اس ستون کے قریب نماز پڑھتے ہیں. پوچھنے والوں نے آپ سے پوچھا کہ بتائیے اس کی وجہ کیا ہے؟ مسجد نبی تو ساری مسجد نبی ہے، جہاں بھی نماز پڑھیں آپ کو 50,000 کا ثواب ملے گا، لیکن اس ستون کے قریب آ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ پتہ ہے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا ہے؟ یہ رہتی دنیا تک کے لیے، تمام عاشقان رسول کے لیے ایک ثبوت بھی ہے، ایک دلیل بھی ہے کہ جس سے محبت ہو جائے پھر محبت دلیل نہیں مانگا کرتی. ہاں، محبت دلیلیں نہیں مانگا کرتی. حضرت سلمہ کہتے ہیں اے مجھ سے سوال کرنے والوں، میں اس ستون کے قریب کیوں نماز پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے بارہا اس ستون کے قریب حضور کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بارہا اس ستون کے قریب بیٹھے دیکھا ہے، آرام کرتے بھی دیکھا ہے، سجدے کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میں چاہتا ہوں جہاں میرا ماتھا لگے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہاں پر قدم لگے ہیں، حضرت سلمہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میرا ماتھا وہیں ٹکتا رہے تاکہ ان قدموں کی برکت سے مجھے اللہ تبارک و تعالی یہ فیض تا قیامت عطا کرتا رہے. یہ صحابہ کے نظریات تھے، یہ صحابہ کے نظریات تھے. اور عزیزان محترم،
कुर्बान जाऊं, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं। एक मरतबा सफ़र चल रहा है, काफ़िला चल रहा है, एक मकाम आ जाता है। एक मकाम पर हज़रत अब्दुल्ला नीचे उतरते हैं और उतर कर अपनी जो सवारी है उसकी बाग थाम लेते हैं, लगाम पकड़ लेते हैं और उसको एक मकाम पर यूं कोलू की तरह चारों तरफ घुमाते हैं। अब लोग हैरान हैं कि पूरा काफ़िला रोक दिया गया, सफ़र चल रहा है, सफ़र आगे जारी करना है हमने, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने सबको यहाँ खड़ा कर दिया कि रुक जाओ, और सवारी से उतर गए, अपनी सवारी की लगाम पकड़ी और एक मकाम पर जाकर यूं चक्कर काटने लग गए सवारी के साथ। पूछने वालों ने कहा कि मामला क्या है, हमें बात समझ में नहीं आई, पूरे काफिले को रोक दिया गया है, हालांकि हमने आगे जाना था। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हाँ मैं और तो कुछ नहीं जानता, मैं और कुछ नहीं जानता, हाँ इतना जानता हूँ कि एक मरतबा मैं हुजूर के साथ यूं ही सफ़र कर रहा था, हुजूर के साथ यूं ही सफ़र कर रहा था। जब इस मकाम से गुज़र हुआ है, मेरी निगाहों ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को यहाँ चक्कर कटवाए हैं, अपनी सवारी को यहाँ चक्कर कटवाए हैं। मैं और कुछ नहीं जानता, सिर्फ इसलिए जानता हूँ कि जो हुजूर ने किया है मैं भी वही अमल कर रहा हूँ जो हुजूर ने किया है। मिलाद को निस्बत किससे है? मिलाद को निस्बत किससे है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है। जिस चीज़ की निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हो जाए, हर आशिक रसूल उसका एहतराम ज़रूर करता है, एहतराम ज़रूर करता है। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, किसी बहकावे में मत आइए, किसी की बातों में मत आइए। लोग तुम्हें बहकावा दिलाते रहेंगे, लोग तुम्हें इस राह से हटाना चाहते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है जो हम हमेशा कहा करते हैं कि ए अहले सुन्नत का दर्द रखने वालों, आज ये एतराज़ात न होते अगर हम नमाज़ों के भी पाबंद हो जाते, हुजूर की शरीयत के भी पाबंद हो जाते, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के भी पाबंद हो जाते। 1500 साल जश्न विलादत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने वालों, 1600 साल जश्न विलादत में हम नहीं होंगे, हमारी नस्लें होंगी। आज तहैया कर लो, मरते दम तक हुजूर का चर्चा बुलंद करते रहेंगे। आज तहैया कर लो, मरते दम तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत को अहम करते रहेंगे। आज तहैया कर लो, मरते दम तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को अपने हाथ में थाम के रहेंगे। फिर कोई भी दज्जाल आ जाए, कोई भी खबीस आ जाए जो इस हमें दर से दूर हटाना चाहता है, वो मर तो सकता है लेकिन हमें इस दर से दूर नहीं कर सकता।